السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان لب آزاد چینل کے ساتھ عبد الطواب، اور اس وقت میں موجود ہوں وادی نیلم کے اندر، اور اس وقت آج میں جن احباب کے ساتھ آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اقبال کے شاہینوں کی پرواز بڑی دھوم دھار ہے اور انتہائی زبردست کام کر رہے ہیں وادی نیلم کے اندر، اور اس نوجوان طبقے نے یہ عظیم کام کر کے نوجوانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس نوجوان طبقے نے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے اور ایک زبردست تنظیم کو قائم کر کے وجود میں لا کر انہوں نے اس علاقے کی غرباء، یتیما، مساکین کے حق میں ان لوگوں نے آواز اٹھائی، اور ایسے غریب طلباء و طلبات ان بچوں اور ان بچیوں کی اسکالرشپ کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے اور فلاحی کام اور جتنے بھی بہبود کے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو شامل حال کیا۔ آئیے پہلے میں جو چیئرمین ہیں اس تنظیم کے، ان سے آپ چند ایک سوالات کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ کی اس تنظیم کو وجود میں آپ نے لایا، چونکہ آپ چیئرمین ہیں اس تنظیم کو بنانے والے، اور آپ کی اس کے قیام کی وجہ کیا بنی؟ وجہ قیام ہے اس کی طرف آؤں تو بنیادی طور پہ آپ بخوبی واقف ہیں ہمارا علاقہ کس طرح سے متاثر ہے۔ سب سے پہلے فائرنگ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو میں اگر مختصراً آپ کو بتاؤں کہ فائرنگ کے حوالے سے دیکھیں تو آئے روز بھارتی افواج کس طرح سے ہمارے علاقے میں بربریت کا مظاہرہ کرتی ہیں، سول آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کئی لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں بھی، مطلب گھر برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، ساری زندگی کی ان کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پہلی تقریباً جو ہماری میری انسپائریشن تھی اس کو تنظیم کو قائم کرنے کی، یہ بھارتی بربریت تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا علاقہ شدید پسماندگی کا شکار ہے، غربت ہے، یہاں پہ صنعت نہیں ہے، کوئی انڈسٹری اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک ہمارے پاس انڈسٹری ہے سیاحت، تو وہ بھی بھارتی اس بربریت، اس جبر کی کا نظر ہوگی ہے۔ تو دوسری وجہ تقریباً اس کی یہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں غربت، روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہے۔ ہمارے پاس روزگار کے دو مواقع ہیں، ایک سول سروس ہے اور دوسرا پاکستان آرمی میں ہمارے نوجوان، وہ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اکثریت نوجوان پاکستان آرمی میں۔ تو تیسرا کوئی مطلب پرائیویٹ کوئی سیکٹر نہیں ہے کہ جہاں ہمارے لوگ نوکری کر سکیں، روزگار کما سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو میں اپنے معاشرے میں جب آنکھ کھولی، میرے ساتھ میرے یہ دوست تھے جناب ذاکر شیخ صاحب، ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک سوچ بلڈ ہوئی ہماری کہ ہمارا یہ یتیم، یہ غریب، بیمار، یہ سفید پوش لوگ ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک ہم دوستوں نے، میرا اور ذاکر صاحب ہے، باقی ہمارے دوست ہیں، ہماری ٹیم کے لوگ، تو کہ کیوں نہ ایک ایسا منظم اور مربوط سسٹم اسی علاقے میں قائم کیا جائے انہی لوگوں کے تعاون سے، کہ جس کی مدد سے ہم ان لوگوں کی فلاح۔ یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی جب میں اس تنظیم کو ہم لوگ مل کے قائم کر رہے تھے، تو ان چیزوں کے تحت ہم نے اس کی وجہ، یعنی کہ اس کا وجہ کیا میں آپ کو بتاؤں تو یہ وجہ کیا تھا ہمارا۔ اچھا جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا، اور بہترین ان کا جو ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کو لے کر یہ دنیا کے سامنے نکلے ہیں۔ میں ذاکر شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ذاکر شیخ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک اس تنظیم کے اندر رہتے ہوئے کتنے کام کیے، اور کیا اس وقت تک کوئی آپ کی تنظیم سے استفادہ بھی ہوا ہے؟ پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ساری چیز بات تو شروان شیخ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کے غراض و مقاصد، تو میں بات کروں گا کہ ہم نے جو آج تک جو کام کیے ہیں وہ کام یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اپنی بساط سے ہٹ کر بھی ہم نے کام کیے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ ہم نے آج تک یتیم، غرباء، مساکین لوگوں کی ہم نے تعاون کیا ہے۔ پھر فطرانے کی مد میں ہم نے پیسے جمع کر کے بیواؤں تک پہنچائے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کرونا وائرس میں اپنے جیبوں سے پیسے جمع کر کے، اور تنظیم کے تمام جو ممبران ہیں ہمارے، تو سب نے اکٹھے کر کے پیسے ہم نے جو مستحق لوگ تھے ان تک پہنچائے ہیں۔ جو غریب بچے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یا یتیم بچے تھے، ان تک ہم نے کتابیں پہنچائی تاکہ وہ اسکولوں تک جا سکیں۔ پھر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جس کے پاس اخراجات، سفری اخراجات نہیں ہیں،
تو ہم نے کوشش کر کے اس کو پیسے دیے اپنی مدد آپ کے تحت، تاکہ وہ جا کر بر وقت علاج کرا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، آپ اس طرح کی سہولیات تو ہے نہیں ہیں. تو یہ کہ لوگ تعاون کرنے تک مریض جو ہوتا ہے وہ چل بستا ہے دنیا سے. تو اس لیے ہم نے ان کا بر وقت ان کو تعاون کیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے قرضہ جات کی مد میں اپنے دوستوں کے ساتھ تعاون کیا، جو کوئی بزنس کرنا چاہ رہا تھا تو اس مد میں ہم نے تعاون کیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اسکالرشپس پرووائڈ کیے ہیں اسٹوڈنٹس تک، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم ان کو مزید اس کی دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نے کورونا یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہ کیا کہ اپنے تنظیم کی وساطت سے ہم نے غریب، یتیم، مساکین، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں لوگوں کا روزگار تباہ ہو گئے تھے، تو ہم نے کوشش کر کے یتیم، مساکین اور مستحق لوگوں تک راشن اپنی مدد آپ کے تحت بھی پہنچایا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یونائٹڈ جموں کشمیر کولیشن کی طرف سے ہمارے ساتھ تعاون ہوا، انہوں نے راشن لا کر ہمیں ضلع میں دیا. تو ہم نے مستحق جو ہمارے ضلع کے لوگ تھے، ہمارے گاؤں کے قریبی لوگ تھے، تو فائرنگ کے متاثرین، جو زیادہ تر فائرنگ کے متاثرین تھے، ان تک ہم نے پر وقت وہ راشن پہنچایا ہے. اچھا جی ناظرین، اس وقت ہم نے شیروان شیخ صاحب اور ذاکر شیخ صاحب کے ساتھ بات کی، اور اب اس وقت ہم جا رہے ہیں جناب صدر کی طرف. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر صدر جو ہے نا خاموش رہتے ہیں، تو اس وقت سب سے آخری جو نمبر ہے وہ بھی صدر ہی ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے. اور ان سے ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ ان کے جو مستقبل میں کیا کوئی منصوبہ جات ہیں، آپ کی کیا کوئی فکر ہے، کیا سوچ ہے، آگے مستقبل میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں کہ چینل لب آزاد کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ ہماری اتنی خاص ابھی تک اس علاقے میں پہچان نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے کام کافی سارے کیے، جس طرح آپ کو چیئرمین شیروان شیخ صاحب نے اور ذاکر شیخ صاحب نے وائس چیئرمین، جو ہماری تنظیم جذبہ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے آپ کو پوری طرح سے تفصیلی انٹرویو دے دیا ہے. میں آپ کو جسٹ اتنا بتاؤں گا کہ ہم نے 2021 میں اپنے جو ہدف رکھے ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا آپ لوگوں کے تعاون سے اور صاحب استاد جو لوگ ہیں ان کے تعاون سے، ہم سب سے پہلے ایمبولینس، فری ایمبولینس نیلم ویلی میں انشاءاللہ ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم قائم کریں گے. اس کے بعد یہاں پر لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے روزگار ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی روزگار نہیں ہے. تو ان لوگوں کو ہم قرضہ دیں گے اور اس میں کوئی سود نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بچے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، کوئی شاپ دکانوں پہ، کوئی مختلف ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے جن کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جو ان کو اٹھائے وہاں سے اور انہیں کل مستقبل کا معمار بنائے، ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکیں. تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کو اسکالرشپ دیں گے، کتابیں دیں گے، ان کی فیسز دیں گے. اور اس کے علاوہ جب سب سے بڑا ہمارا ٹارگٹ ہے اس ویلی کے اندر ایسا اسکول سسٹم جس میں غریب نادار طلبہ کو بالکل فری ایجوکیشن، ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم اس سال، آنے والے سال جو کل آ رہا ہے، انشاءاللہ اس سال کے اندر ہم ان سارے اہداف کو انشاءاللہ پورے کریں گے. لب آزاد کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، اور الحمدللہ کہ یہ آپ کا آج کا انٹرویو میرے خیال میں کامیاب نہیں، بہت کامیاب جائے گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس وقت آپ نے ہمارے ان نوجوانوں کا جو ان کا معافی ضمیر تھا، انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، یہ جو ان کی خواب ہے، اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے یہ میدان عمل میں اتر پڑے ہیں. اور ایسے نوجوان اللہ کرے قیامت تا قیامت ایسے نوجوان ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس قوم کو ملتے رہیں. اور ہم ان نوجوانوں کے لیے بھی یہی الفاظ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے نوجوانوں کو اسی طرح مضبوط سے مضبوط تر کام کرنے کا ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور کرپشن جیسی لعنت سے اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے. آمین. اور اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.